بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، پہلا ترقی پسند ناول لیلا کے خطوط کے مصنف ان میں سے کون ہیں؟ جیلانی بانو، عصمت چغتائی، کرشن چندر یا پھر قاضی عبدالغفار؟ جی، تو سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا۔ اچھا، اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں جیلانی بانو، عصمت چغتائی اور کرشن چندر کے بارے میں۔ جیلانی بانو کی پیدائش جو ہے بدایوں میں 1936 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو راستہ بند ہے۔ راستہ بند ہے ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے، جس میں 22 مشمولات ہیں۔ بات کریں عصمت چغتائی کی، تو عصمت چغتائی کی پیدائش اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے بدایوں میں عصمت چغتائی کی پیدائش، اور وفات 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ عصمت چغتائی کا داخل نصاب کون سا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیں گے، عصمت چغتائی کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ چوٹے ہیں۔ چوٹے جو ہے عصمت چغتائی کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ چوٹے کب منظر عام پر آیا؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ افسانوی مجموعہ چوٹے میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈرامے شامل ہیں افسانوی مجموعہ چوٹے میں۔ بات کریں کرشن چندر کی، تو کرشن چندر کی پیدائش جو ہے نومبر 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نومبر 1914 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، کرشن چندر کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں۔ ہم وحشی ہیں کب منظر عام پر آیا؟ کرشن چندر کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کب منظر عام پر آیا؟ تو یاد رکھیں گے 1948 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم وحشی ہیں میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ جی، تو سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہو جائے گا قاضی عبدالغفار۔ پہلا ترقی پسند ناول لیلا کے خطوط کے مصنف جو ہیں قاضی عبدالغفار صاحب ہیں۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 42 کی طرف۔ گر وہاں بھی یہ خاموش اثر افغاں ہوگا، حشر میں کون میرے حال کا پرساں ہوگا۔ یہ شعر کن کا ہے؟ غالب، مومن، ذوق یا پھر ظفر؟ جب تک بات کر لیتے ہیں غالب، مومن اور ذوق کے پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ بات کریں غالب کی پیدائش کی، تو غالب صاحب کی پیدائش جو ہے 1797 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ مومن خواہ مومن کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات جو ہے 1852 عیسوی کو ہوئی ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، 1789 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ جی، تو سوال نمبر 42 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مومن خواہ مومن۔ گر وہاں بھی یہ خاموش اثر افغاں ہوگا، حشر میں کون میرے حال کا پرسگاں ہوگا۔ یہ شعر جو ہے مومن خواہ مومن کا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 43 کی طرف۔ محمد حسن کا ڈرامہ کوہرے کا چاند میں کس شخص کی شخصیت اور تخلیقی ذہن کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ مرزا غالب، مولانا آزاد، محمد حسین آزاد یا پھر سر سید احمد خان؟ جی، تو سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا مرزا غالب جو ہے، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ محمد حسن کا ڈرامہ کوہرے کا چاند میں جو ہے غالب کی شخصیت اور تخلیقی ذہن کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، محمد حسن کا ڈرامہ کوہرے کا چاند میں جو ہے غالب کی شخصیت اور ان کے تخلیقی ذہن کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ بات کریں محمد حسن صاحب کی،
تو محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو مراد آباد میں ہوئی ہے اور وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش جو ہے وہ 1888 عیسوی کو ہوئی ہے، 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیں گے 1830 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا دوستو، سر سید احمد خان کی پیدائش جو ہے 1817 عیسوی کو یہ ہے، 1817 عیسوی کو دہلی میں اور وفات جو ہے 1898 عیسوی کو جو ہے علی گڑھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جی تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سا ناول عصمت چغتائی کا نہیں ہے؟ ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ یا پھر خونی عاشق؟ جی ساتھیو، سوال نمبر 44 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا خونی عاشق۔ آپ مجھے بتائیں کہ خونی عاشق کن کا ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ ضدی، ناول ٹیڑھی لکیر اور معصومہ جو ہے یہ عصمت چغتائی کی تخلیق ہے، اور خونی عاشق جو ہے وہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ یاد رکھیے گا ساتھیو، خونی عاشق جو ہے یہ مرزا ہادی رسوا کا کیا ہے تو ناول ہے۔ بات کریں مرزا ہادی رسوا کی تو ان کی پیدائش جو ہے 1858 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں اور وفات 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا داخل نصاب کون سا ناول ہے تو یاد رکھیے گا امراؤ جان۔ امراؤ جان کتنے حصوں پر مشتمل ہے تو یاد رکھیں گے دوستو 25 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ کب منظر عام پر آیا تو 1899 عیسوی میں۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 45 کی طرف۔ ناول آگ کے مصنف کون ہیں؟ ناول آگ کا دریا ہونا چاہیے تھا، ناول آگ کا یا پھر ناول آگ کیا ہوگا؟ جی ناول جو ہے آگ کا دریا ہوگا یہاں۔ جی تو سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا قرۃ العین حیدر۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب ناول ہے جس سے اکثر سوالات بنتے ہیں، تو آپ ضرور جو ہے اس کے پلاٹ اور اس کے کردار کو آپ یاد رکھیں گے کیونکہ سوالات بنتے ہیں ان کے ناول سے۔ بات کریں قرۃ العین حیدر کی تو قرۃ العین حیدر کی پیدائش جو ہے 1927 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے تو علی گڑھ میں، اور وفات 2007 عیسوی کو نوئیڈا میں ہوئی ہے۔ آگ کا دریا جو ہے یہ کب منظر عام پر آیا دوستو؟ آگ کا دریا تو یاد رکھیں گے ناول آگ کا دریا جو ہے یہ میرے خیال سے ناول آگ کا دریا جو ہے وہ 1859 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور یہ ناول جو ہے 101 ابواب پر مشتمل ہے، یاد رکھیے گا، اور اس میں 4 ادوار ہیں۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 46 کی طرف۔ درج ذیل افسانوں میں جیلانی بانو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ موم کی مریم، ابن مریم، اسکوٹر والا یا ستی ساوتری؟ تو سوال نمبر 46 کا صحیح جواب ہو جائے گا موم کی مریم۔ جیلانی بانو کا پہلا افسانہ ہے موم کی مریم، اور ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے جو جس میں 22 مشمولات ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، افسانہ مشعل ہدایت کے افسانہ نگار کا نام کیا ہے؟ مشعل ہدایت کے مصنف کون ہیں ان میں سے؟ کرشن چندر، پریم چند، عصمت چغتائی یا پھر منٹو؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہمارا منشی پریم چند۔ مشعل ہدایت
یہ افسانہ جو ہے منشی پریم چند کا ہے۔ بات کریں منشی پریم چند کی تو ان کی پیدائش جو ہے 1880 کو بنارس کی لمحی گاؤں میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1936 کو بنارس ہی میں ہوئی ہے۔ منشی پریم چند کا کون سا ناول داخل نصاب ہے تو یاد رکھیں گا 1936 میں شائع ہوا ہے گودان ان کا داخل نصاب جو ہے ناول ہے، اور یاد رکھیں گے یہ ناول جو ہے 36 ابواب پر مشتمل ہے، ناول گودان۔ بات کریں کرشن چندر کی پیدائش اور وفات کا ذکر ہو چکا ہے اوپر، تو یہاں بات کر لیتے ہیں منٹو کی، عصمت کا بھی ہو گیا ہے۔ منٹو کے پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو سعادت حسن منٹو کی پیدائش 1912 کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے تو پنجاب میں، اور وفات 1955 کو لاہور میں ہوئی ہے۔ سعادت حسن منٹو کا کون سا افسانوی مجموعہ شامل ہے داخل نیٹ نصاب میں تو یاد رکھیے گا ٹھنڈا گوشت جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے جو نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، اور ٹھنڈا گوشت جو ہے 1950 میں منظر عام پر آیا ہے، یعنی 1950 میں شائع ہوا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ ٹھنڈا گوشت میں کتنے افسانے شامل ہیں، کیونکہ نیٹ کے نصاب میں شامل ہے تو ہو سکتا ہے اس سے سوال بن جائے جی۔ تو یاد رکھیے گا اس میں ٹوٹل 8 افسانے شامل ہیں، 8 افسانے جو ہے ٹھنڈا گوشت میں شامل ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 48 کی طرف۔ جو نظم اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے سے شروع ہوتی ہے اس کا خالق کون ہے؟ راشد، مجاز، مخدوم یا پھر فیض احمد فیض؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا راشد، نون میم راشد اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بات کریں نون میم راشد صاحب کی تو ان کا اصل نام جو ہے نذر محمد راشد ہے، اور ان کی پیدائش 1910 کو ہوئی ہے۔ 1910 کو نون میم راشد کی پیدائش ہے پنجاب میں، اور وفات 1975 کو ہوئی ہے، کہاں تو لندن میں۔ اب بات کریں مخدوم محی الدین صاحب کی تو مخدوم محی الدین کی پیدائش جو ہے یاد رکھیے گا مخدوم محی الدین صاحب کی پیدائش 1908 کو ہوئی ہے۔ 1908 کو دکن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور جو ہے ان کی وفات 1969 کو ہوئی ہے، 1969 کو دہلی میں، لیکن مدفن جو ہے وہ حیدرآباد میں ہی ہوا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ بات کریں فیض احمد فیض صاحب کی تو فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1984 کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 49 کی طرف۔ ناول گودان میں دھنیا کے شوہر کا کیا نام ہے؟ ناول گودان میں دھنیا کے شوہر کا کیا نام رہتا ہے؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا حوری۔ منشی پریم چند کے ناول گودان میں دھنیا کے شوہر کا نام جو ہے حوری ہوتا ہے۔ چلیے جی اب سوال نمبر 50 دیکھیے گا۔ درج ذیل میں کس شاعر کا انتقال ہندوستان کے آزادی کے بعد ہوا؟ شاد عظیم آبادی، حضرت موہانی، فانی بدایونی یا پھر نظم طیبہ طبائی؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا حضرت موہانی۔ جو ہے حضرت موہانی کا انتقال کب ہوا ہے تو یاد رکھیے گا 1951 کو۔ 1951 کو جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور پیدائش جو ہے 1880 کو موہان میں ہوئی ہے۔ بات کر لیتے ہیں شاد عظیم آبادی کی پیدائش کے بارے میں تو شاد عظیم آبادی کی پیدائش جو ہے 1846 کو ہوئی ہے عظیم آباد پٹنہ میں، اور وفات 1927 کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ فانی بدایونی کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا فانی بدایونی کی پیدائش جو ہے 1879 کو ہوئی ہے بدایوں میں، اور وفات 1941 کو حیدرآباد میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 شعر صحیح ہیں اور 2 غلط۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ شعر کن کے ہیں
جی صحیح جواب اس کا ہو جائے گا ہمارا بی اور سی۔ خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، خبر ہے لاش پہ اس بے وفا کے آنے کی۔ یہ مومن خواہ مومن کا شعر ہے۔ اور ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، اہل فن کیوں کر کھائے پیچ و تاب۔ یہاں دیا گیا ہے آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے۔ اس کا اگلا جو مصرع ہوگا وہ ہے مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، تو یہ تو ہوگا نہیں اے، اور یہ بھی نہیں ہوگا بڑھ گئے تو تم سے مل کر اور بھی بےتابیہ اس طرح بے شوق، یہ نہیں ہوگا جی۔ تو بی اور سی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، اہل فن کیوں کر نہ کھائیں پیچ و تاب۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 52 کی طرف۔ اچھا یہ شعر جو ہے یہ کن کا ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو سوال نمبر 52 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی کہ بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ مستقبل، دربار دہلی، فرض لطیفہ اور برق کلیسا، یہ کن کے ہیں تو یاد رکھیے گا اکبر الہ آبادی کے نظمیں ہیں۔ مستقبل، دربار دہلی، فرض لطیفہ اور برق کلیسا۔ بدلی کا چاند، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب اور نظم کسان، یہ جو ہیں جوش ملیحہ آبادی کے نظمیں ہیں۔ تو بات کر لیتے ہیں اکبر الہ آبادی اور جوش ملیحہ آبادی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ تو اکبر الہ آبادی صاحب کی پیدائش جو ہے 1846 عیسوی کو ہوئی ہے الہ آباد میں، اور وفات ان کی 1921 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جوش ملیحہ آبادی کی پیدائش کب ہوئی ہے تو جوش ملیحہ آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے ملیحہ آباد میں، اور وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 53 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو سوال نمبر 53 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی کہ سی اور ڈی۔ تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت اور افکار و مسائل، یہ کن کی تصانیف ہیں؟ تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت اور افکار و مسائل۔ تو یاد رکھیے گا یہ سبھی تصانیف جو ہیں سید احتشام حسین کے ہیں۔ تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، یہ سبھی جو ہے سید احتشام حسین کی اہم تصانیف ہیں۔ اردو زبان اور فن داستان گوئی، سخنہائے گفتنی، عملی تنقید اور اردو شاعری پر ایک نظر۔ اس کے علاوہ اردو تنقید پر ایک نظر ایک کتاب بھی جو ہے کلیم الدین احمد صاحب کی ہے۔ ڈی والا جو زمرہ ہے وہ کلیم الدین احمد کی تصانیف کا ہے، اور سی والا جو زمرہ ہے وہ سید احتشام حسین کی تصانیف کا زمرہ ہے۔ بات کریں سید احتشام حسین کی تو ان کی پیدائش جو ہے سید احتشام حسین صاحب کی 1912 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1912 عیسوی کو جو ہے اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے۔ اور کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو پیدائش ہوئی ہے، کہاں پہ تو پٹنہ میں، اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے موازنہ انیس و دبیر، یہ شبلی کی ہے، تو یہ تو ہوگا نہیں۔ اور الفاروق جو ہے یہ بھی شبلی کی ہے الفاروق، اور شعر العجم بھی شبلی کی ہے، لیکن داستان تاریخ اردو یہ کتاب شبلی کی نہیں ہے، کن کی ہے تو داستان تاریخ اردو جو ہے
جی نوٹ کر لیجیے گا، داستان تاریخ اردو جو ہے یہ حامد حسن قادری صاحب کی تخلیق ہے، ڈاکٹر حامد حسن قادری صاحب کی تخلیق ہے داستان تاریخ اردو۔ ضرور یاد رکھیے دوستو، داستان تاریخ اردو کن کا ہے؟ تو حامد حسن قادری صاحب کی تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تاریخ ادب اور زندگی اور تنقیدی اشارے، یہ تصانیف ادب اور زندگی مجنو گورکھپوری کا ہے، ادب اور زندگی، لیکن تنقیدی اشارے جو ہے یہ اعلی احمد سرور کا ہے۔ یاد رکھیے گا، ادب اور زندگی مجنو گورکھپوری کا ہے اور تنقیدی اشارے اعلی احمد سرور کا ہے، تو اس اعتبار سے یہ یہاں غلط ہو جائے گا۔ تو ہمارا سی اور ڈی جو ہے رائٹ آنسر ہوگا۔ تاریخی جمالیات یہ بھی مجنو کی ہے، غالب شخص اور شاعر، یہ تصنیف غالب شخص اور شاعر، تاریخی جمالیات، ادب اور زندگی، یہ تینوں تصانیف جو ہیں مجنو گورکھپوری کے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے بیانات میں 2 بیانات صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، رشید احمد صدیقی 20ویں صدی کے ایک اہم خاکہ نگار اور انشائیہ نگار ہیں۔ دوسرا ہے اختر علی امان نے نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں جیسی اہم خود نوشت سوانح لکھی۔ سی میں ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے۔ اور ڈی میں ہے مکتوباتی ادب میں اردو معلیٰ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 54 کا ہمارا صحیح جواب ہوگا چوتھا، یعنی کہ سی اور ڈی درست جواب ہو جائے گا۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو غلط لگ رہا ہے مجھے، سی اور ڈی صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ مشتاق احمد یوسفی کا تو نہیں ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ ہے، یہ مشتاق احمد یوسفی کا نہیں ہے، تو یہ سی غلط ہو جائے گا۔ سی، یہ پہلا اور چوتھا غلط ہو جائے گا۔ اے اور ڈی، اے اور بی، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اے اور بی یا پھر اے اور ڈی۔ تو رشید احمد صدیقی 20ویں صدی کے ایک اہم خاکہ نگار اور انشائیہ نگار ہیں، اور اختر علی امان نے نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں جیسی اہم خود نوشت لکھی۔ تو اختر علی امان نے خواب باقی ہیں نہیں لکھی ہے، بلکہ اعلی احمد سرور نے لکھی ہے۔ اختر علی امان صاحب نے نہیں لکھی ہے خواب باقی ہیں، بلکہ اعلی احمد سرور نے لکھی ہے۔ خواب باقی ہیں اہم خود نوشت ہے ان کا، اعلی احمد سرور کا، تو بی بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب اے اور ڈی ہوگا۔ اے اور ڈی جو ہے دوسرا نمبر یہ ہو جائے گا ہمارا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، یاد رکھیے گا۔ رشید احمد صدیقی 20ویں صدی کے ایک اہم خاکہ نگار اور انشائیہ نگار ہیں، اور مکتوباتی ادب میں اردو معلیٰ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہمارا دوسرا، اے اور ڈی، کریکٹ کر لیجئے گا آپ لوگ۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 55 کی طرف۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، چوتھا نہیں ہوگا، آپ لوگ کریکٹ کر لیجئے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 55 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا پہلا، یعنی کہ بی اور سی درست ہو جائے گا۔ نشاط روح، اسم اعظم، عشق نامہ، گل نغمہ، یہ کیا ہیں؟ شعری مجموعے ہیں۔ شب قدر، آثار سلف، باز احمد اور تاج محل۔ سی والے جو زمرے ہیں وہ نظموں کا ہے، اور بی والا جو زمرہ ہے وہ شعری مجموعوں کا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں نشاط روح کن کا ہے، تو یاد رکھیے گا نشاط روح جو ہے وہ اصغر غنڈوی کا ہے۔ اسم اعظم کن کا ہے، تو اسم اعظم جو ہے وہ شہریار صاحب کا ہے، اسم اعظم شہریار کا ہے۔ اور عشق نامہ کن کا ہے، تو عرفان صدیقی کا۔ گول نغمہ جو ہے
गुले नगमा फिराक गोरखपुरी साहब का है। शब कदर किन का है? तो शब कदर जो है ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। और इसके अलावा जो है आसार सल्फ़ है, यहाँ दिया गया है आसार सल्फ़। तो आसार सल्फ़ जो है वो इस्माइल मेरठी का है। बाज़ अहमद जो है बाज़ अहमद किन का है? जी, अख्तरुल ईमान साहब का है। बाज़ अहमद जो है अख्तरुल ईमान का है। और ताज महल जो है ये साहिर लुधियानवी की दाखिल निसाब नज़्म है ताज महल। चलिए जी बात करें ये में जो दिया गया है फूलबन। तो ये फूलबन जो है ये मसनवी है इब्न नशाती की, जो 1655 ईस्वी में मंजर आम पर आया था। 1655 ईस्वी में जो है यानी इब्न नशाती ने इसे तहरीर किया था। और ये एक तरह का इश्किया मसनवी है। फूलबन जो है इश्किया मसनवी है। बिकट कहानी किन का है? तो बिकट कहानी अफजल झंझानवी की है। और ये भी जो है बिकट कहानी जो है ये भी मसनवी है। तज़हीक रोज़गार, तज़हीक रोज़गार क्या है? तो तज़हीक रोज़गार जो है याद रखिएगा दोस्तों, तज़हीक रोज़गार जो है ये मरसिया है, नहीं मरसिया नहीं है, कसीदा है, सॉरी मैंने गलत कहा। ये तज़हीक रोज़गार जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का दाखिली निसाब जो है कसीदा है, याद रखिएगा। इसमें 81 अशार इस्तेमाल हुए हैं। 81 अशार जो हैं इस्तेमाल हुए हैं तज़हीक रोज़गार में। 81 अशार जो हैं इस्तेमाल हुए हैं, याद रखिएगा। ये दाखिली निसाब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो है ये कसीदा है। और ये एक हिजविया कसीदा है, इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और कुतुब मुश्तरी क्या है? तो कुतुब मुश्तरी जो है ये मुल्ला वजही की क्या है? तो मसनवी है कुतुब मुश्तरी, ज़रूर याद रखिएगा। 1609 ईस्वी में जो है मुल्ला वजही ने इसे लिखा था। और ये कुतुब मुश्तरी गोलकंडा की पहली तवाज़ात मसनवी है। तो फूलबन, बिकट कहानी और कुतुब मुश्तरी मसनवियाँ हैं। और तज़हीक रोज़गार ये कसीदा, तो इस एतबार से यहाँ ये गलत हो जाएगा। इंदर सबा ड्रामा है। अमानत लखनवी का बोस्तानी ख़याल दास्तान है। मीर मोहम्मद तकी ख़याल का ज़हाक ड्रामा है मोहम्मद हसन का। और आगरा बाज़ार भी ड्रामा है। तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत हो जाएगा। चलिए जी अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, ए और डी। थी वह एक शख्स के तसव्वुर से अब वह रानाई ख़याल कहाँ, वह फ़िराक और वह विसाल कहाँ, वह शब व रोज़ माह विसाल कहाँ। ये अशार जो हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के हैं। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में अशार के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी साथियों, सवाल नंबर 57 का सही जवाब होगा दूसरा, बी और सी। ठंडी ठंडी वह हवाएं व बयाबां व सहर, दम बदम झूमते थे वजद के आलम में शजर। वह एक जवां का हमला कुफ़ार रोकना, बढ़ते हुए हुजूम का हर वार रोकना। इसका राइट आंसर जो है दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। शायरों के एतबार से दर्ज झेल अशार में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। अच्छा, इससे पहले जो अशार आए हैं, ठंडी ठंडी वो हवाएं वो बयाबां वसार, दम बदम झूमते थे वजद के आलम शजर। तो ये अशार जो हैं दोस्तों, ये जो शेर है ये नमक ख़ान तकल्लुम है, फ़साहत मेरी से माखूज़ है। मीर अनीस का ये दाखिल नसाब मरसिया है। नमक ख़ान तकल्लुम है फ़साहत मेरी, तो उसी मरसिया से ये माखूज़ है। ठंडी ठंडी वह हवाएं वो बयाबां व सहर, दम बदम झूमते थे वजद के आलम में शजर। चलिए जी
सवाल नंबर 58 का सही जवाब तीसरा हो जाएगा, बी और डी। उसके ही हाथ में है शाखे ताल्लुक़ की बहार, छू लिया है तो नए बरगो समर आ गए हैं। ये इरफान सिद्दीकी साहब का शेर है। हवा के दोष पे जाता है कारवाने नफस, अदम की राह में कोई प्यादा पा ना मिला। ये शेर जो है ये गाना चंगेज़ी का है। तेरे वहशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रम किया इतना कि आहुए ख़तन लगने लगा। तो ये जो है कलीम आजिज़ का नहीं है। तेरे वहशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रम किया इतना कि आहुए ख़तन लगने लगा। ये इरफान सिद्दीकी का शेर है, कलीम का नहीं है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायरों के एतबार से दर्ज झेल अशार में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। खूब गौर से पढ़ लें और फिर इसके आंसर देने की कोशिश करें। जी साथियों, तो सवाल नंबर 59 का सही जवाब होगा हमारा पहला, ए और बी। ऐसा आसा नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। यह शेर गालिब का है। खातिर मायूस में नक्श उम्मीद वस्ल यार, नूर है सेहरा में गोया एक चरागे दूध का। यह शेर जो है हसरत मोहानी साहब का है। चलिए जी, अब आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रहा आज का हमारा आखिरी सवाल। झेल के 2 बयानात सही हैं और 2 गलत। 2 सही बयानात की निशानदही करें। जी साथियों, तो सवाल नंबर 60 का सही जवाब हो जाएगा हमारा सी और डी। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। हिंद आर्याई और हिंदी, हिंद आर्याई और हिंदी, हिंद आर्याई और हिंदी, हिंद आर्याई और हिंदी जो है ये सुनीति कुमार चटर्जी की अंग्रेज़ी किताब का तर्जमा है, हिंद आर्याई और हिंदी। और मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ जो हैं मसूद हुसैन ख़ान हैं। सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका ये ग्राहम बेली की अंग्रेज़ी का तर्जमा नहीं है। ये किताब जो है मोहम्मद किनका है, वो मोहम्मद हसन या सैयद एहतशाम हुसैन का है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। जी दोस्तों, ये हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका ये किताब जो है सैयद एहतशाम हुसैन साहब का है, याद रखिएगा। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका जो है ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। और उर्दू की लिसानी तश्कील ज्ञानचंद जैन की नहीं है, मिर्ज़ा खलील अहमद की है। उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद बैग की ये किताब है। ये उर्दू की लिसानी तश्कील और हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, दोनों किताबें जो है अहम हैं, ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया है, हो सकता है कहीं नेक्स्ट टाइम आपको डायरेक्ट पूछ ले। तो हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद एहतशाम हुसैन की, और उर्दू की लिसानी तश्कील जो है मिर्ज़ा खलील अहमद बैग की किताब है, ज्ञानचंद जैन की नहीं है। जी, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।